اور ان کے ساتھ آپ تک کیا کیا باتیں ہوتی رہی اور ان کی زندگی کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا سر بتائیے گا کہ طارق ٹیڑی صاحب کی زندگی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کی بڑی خوبصورت زندگی تھی, بڑا خوبصورت زندگی وہ وقت گزار کے گئے ہیں. اپنا پاکستان کے لیجنڈ فنکار تھے, تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ وہ گئے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ کبھی ایسی کوئی بات ہوئی ہو آج بھی آپ کے دل پر لگی ہو ان کی بات, آپ کہیں کہ یار طارق ٹیڑی دنیا سے جا چکا لیکن اس کی بات کو نہیں بھول پاؤں گا؟ وہ دوستوں کا دوست تھا, بڑا جولی آدمی تھا. وہ کسی بھی ٹینشن کو ٹینشن نہیں لیتا, اور زندگی میں بڑی ٹینشنیں اس سے آئی. جب وہ بالکل سپر ہٹ تھا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا بڑا زبردست. اس وقت بھی انہوں نے ٹائم بڑا خوشی سے گزارا, اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ٹال دیا. اور بڑے بڑے ان پہ مشکل وقت آئے ہیں, لیکن انہوں نے بالکل مزاح سے ہی اس کا مقابلہ کیا. ٹھیک ہے, طارق ٹیڑی صاحب اس دنیا سے جا چکے ہیں, کیا آؤٹ آف کنٹری یا ایشیا سے یا ہمارے ہمسائے ملک بھارت سے کیا آپ کو کوئی کالز وغیرہ آئی ہیں ان کی, جو کہ جب وہ عیادت کے ان کے جب علیل تھے پوچھنے کے؟ ہاں کیوں نہیں, کیونکہ ان کے مداح ہر جگہ پہ بیٹھے ہیں, لنڈن, کینیڈا, امریکہ, چڑھتا پنجاب جو ہمارا ہے, تو کافی ہمیں میسج آ رہے ہیں جن سے ہمارا رابطہ ہے, تو وہ بھی دکھ کا اظہار کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اچھا طارق ٹیڑی صاحب شدید علیل تھے اور بہت سے سوالات اٹھتے رہے, بہت سی باتیں اٹھتی رہیں کہ طارق ٹیڑی صاحب کے پاس اتنے اخراجات نہیں ہیں کہ آج وہ انسان جو 30 سال سے تھیٹر میں کام کر رہا ہے اور لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیر رہا ہے, آج اس کے پاس اپنا علاج کروانے کے لیے پیسے نہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے, پیسہ تھا ان کے, جو اچانک بیمار نہیں ہوا. تقریباً وہ 5-6 سال سے اس بیماری میں تھوڑا تھا, اس کا وہ علاج کرواتا رہا, وہ اپنے پلے سے ہی کرواتا رہا, کسی سے انہوں نے مانگے نہیں. لیکن ایک ٹائم آتا ہے انسان کے ساتھ پاس بالکل پیسے ختم ہو جاتے ہیں, لیکن وہ آخری وقت تک سٹیج نہیں چھوڑا انہوں نے. ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ آپ سٹیج نہ کریں, زیادہ نہ بولیں, آرام کریں, ریسٹ کریں. وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں, میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ فنکار جو کلیپ ہوتی ہے, لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیرنی, یہ فنکار کی آکسیجن ہوتی ہے. اسٹیج پہ جو آخری وہ ڈرامہ کر رہے تھے وہ کون سا تھا؟ ابھی مجھے نام کا تو نہیں پتا. الفلا تھیٹر پہ وہ کر رہا تھا کام, کیونکہ میں کافی دیر سے تھیٹر نہیں کر رہا, لیکن پچھلی 2-3 ماہ سے پہلے میں نے کافی اس کے ساتھ کام کیا ہے, شو بھی کیے ہیں. تو ابھی دیکھیں جو اس کا پرابلم بھی بنا ہے نا, یادگار ڈرامہ تھا کیونکہ آخری ان کے جانے کے بعد. بالکل. بس ایسا ہوتا ہے کہ جب پہلوان کا تھوڑا سا زور کم ہو جاتا ہے, ظاہر ہے زندگی ہے, ریٹائر تو ہونا ہے ہر بندے نے ہر کام میں, تو جیسے جیسے زندگی تھوڑی ڈھلتی ہے, لیکن ابھی اس کا وقت نہیں تھا. ابھی بہت چھوٹی عمر میں وہ دنیا سے چلا گیا. سر یہ بتائیے گا کہ وہ فلم کرنے بھی گئے, بیماری کی وجہ سے واپسی آ گئے. ہاں, وہ فلم کرنے گئے تھے, وہاں پہ سردی بہت تھی, مائنس تھا 10, تو ان کی ظاہر ہے پرابلم تھی یہ تو, لیکن ہم ان کے شکر گزار ہیں. انہوں نے پیسے بھی دیے اور کام بھی نہیں کروایا. ان کے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں, اب بالکل ٹھیک ہو کے آئیں پھر آپ کام کریں. سر دیکھیے کہ ہر جو ایکٹر ہیں ان کے استاد ہیں, شاگرد ہیں, مطلب تو طارق ٹیڑی صاحب کے جو استاد ہیں ان کا کیا نام ہے؟ اصل میں تو وہ ہر کسی کو ہی اپنا استاد سمجھتے تھے, کبھی انہوں نے یہ فیل نہیں کیا کہ یہ مجھ سے. ٹیڑی صاحب کے استاد میں سمجھتا ہوں کہ طارق جوید صاحب تھے. اچھا, وہ بڑے لیجنڈ فنکار تھے. جی. اور جب وہ طارق ٹیڑی لاہور میں آ کے ان میں ایڈجسٹ ہوا ہے نا, تو وہاں بڑے بڑے تھم تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی طاقت دی تھی, بڑا مائنڈ دیا تھا, اور بڑی سپیڈ سے وہ باتیں کرتا تھا, اور انہوں نے اپنے سٹائل سے کام کیا اور لوگوں میں چھا گئے. سر جیسے آپ کی اور گوگا صاحب کی جوڑی جو کہ ہے بہت ہی مطلب مشہور ہے, تو اس طرح کے اسٹیج پہ دو جوڑیاں جو ہے وہ مشہور ہوتی تھیں, تو طارق صاحب کے ساتھ دوسرا جو مطلب جوڑی دار ہوتا تھا وہ کون سے تھے؟ دیکھیں, میں اپنے منہ سے نہیں کہنا چاہتا, جب لاہور سے پہلے آؤٹ ڈور ہم کام کرتے تھے, ہماری جگہ نہیں بن رہی تھی, وہاں بڑے بڑے اچھے سٹار کام کر رہے تھے, تو ہم نے آؤٹ ڈور پنجاب کا کوئی ایسا شہر نہیں جہاں ہم نے کام نہیں کیا ٹیڑی صاحب کے ساتھ. ہماری دونوں کی جوڑی ہوتی تھی, اور دیواریں اس وقت لکھی تھی, فلیکس ہوتی نہیں تھی, تو لکھا جاتا تھا طارق ٹیڑی بامقابلہ سلیم البیلا. تو اس کے بعد جب لاہور میں آئے تو پھر انہوں نے سارے آرٹسٹوں کو بڑی بڑی باتیں کی, لیکن مستانہ صاحب اور ٹیڑی صاحب کی سپر ہٹ جوڑی تھی. جی بالکل یہ مشہور تھے. سب سے مشہور ڈرامہ جو آپ نے اور طارق صاحب نے کیا؟ نہیں, ڈرامے تو ہم نے بہت کیے ہیں, اب نام بھی ذہن میں نہیں ہے, کیونکہ ہم تو کام کرتے چلے جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں پھر کہ کیا کیا ہم نے کیا ہے. لیکن ٹیڑی صاحب کی سپر ہٹ ڈرامے ابھی بھی ویڈیو پہ پڑے ہیں, کیونکہ اس وقت آؤٹ ڈور میں ویڈیو نہیں بنتا تھا, صرف لاہور میں ہی بنتا تھا. اچھا سر, آخر میں آپ جو کہ طارق ٹیڑی صاحب کی فیملی کے بارے میں, اس کے بچوں کے بارے میں, ریاست سے, گورنمنٹ سے کیا کہنا چاہیں گے؟
नहीं, गवर्नमेंट ने एक अदारा बनाया है अल हमरा, वहाँ पे फ़नकारों का फ़ंड भी आता है जो किसी वजह से परेशान हो जाते हैं या रिटायर हो जाते हैं, उनका वहाँ पे वजीफ़ा लगता है, लेकिन वो पता नहीं कहाँ जाता है, वो खुद ही कर देते हैं। मेरा ख्याल है जो हकदार है उन तक नहीं पहुँचता। लेकिन आपने ये इस पर एक्शन सवाल लेना नहीं चाहिए उठाए। गवर्नमेंट को। हम तो उठाते ही रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट है वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। सर टेडी साहब की कोई आखिरी ऐसी बात जो कि आप कभी भी नहीं भूल सकते, जो कि आपको हर लम्हा जो है आपको याद दिलाएगी उनकी? नहीं, वो दोस्तों को दोस्त था, बस वो जैसे ही मिलता था तो हमारी उनकी बस टॉक ही मजाक ही होती थी। जी बहुत शुक्रिया सर। ओके।